پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے سنا تھا کہ اس پتلے نے کہا تھا کہ اس پراسرار احرام میں اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا ہے۔ اس ایپیسوڈ کا اینڈ یہاں سے ہوا تھا کہ یہ چیک کرنے کے لیے کہ اس احرام کے اندر کیا ہے، امبر اور ناگ اس کے اندر جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جانیں گے اس ایپیسوڈ میں کہ آگے کیا ہوا۔ تو ایپیسوڈ کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ پراسرار بند احرام کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ امبر اور ناگ نے احرام کی تینوں تکونی دیواروں کے ارد گرد گھوم کر دیکھا، انہیں اندر جانے کا کوئی راستہ نہ ملا۔ ناگ نے پتھر کے پتلے سے ایک بار پھر پوچھا، یاقوت، یہ بتاؤ کہ تم کو احرام کے اندر سے جو لہریں آتی محسوس ہو رہی ہیں وہ کسی انسان کی ہیں یا کسی جانور کی ہیں؟ پتھر کا پتلا بولا تھا، یہ میں نہیں بتا سکتا کہ یہ لہریں انسان کی ہیں کہ نہیں، ہاں یہ کسی زندہ جسم کی لہریں ہیں۔ ناگ نے امبر سے مشورہ کیا کہ انہیں احرام کے اندر جانا چاہیے کہ نہیں، کیونکہ وہ خواہ کسی مصیبت میں نہیں پھنسنا چاہتے تھے۔ ناگ نے کہا تھا، ہو سکتا ہے کہ احرام کے اندر کیٹی اور ماریا یا تھیو سانگ میں سے کوئی قید کر دیا گیا ہو، اسی لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں اندر جا کر معلوم کرنا چاہیے، یا پھر ایسا کرتے ہیں کہ تم پتھر کے پتلے کو لے کر احرام کے باہر ٹھہرو، میں زمین کھود کر احرام کے اندر جا کر دیکھتا ہوں کہ کون ہے۔ امبر نے پہلے تو ناگ کی اس تجویز کو ناپسند کیا، مگر جب ناگ نے اسے مجبور کیا تو وہ راضی ہو گیا۔ ناگ نے پتھر کا پتلا امبر کے حوالے کیا اور احرام کی ایک شکستہ دیوار کی درز کے نیچے زمین کھودنے لگا۔ ریت بڑبڑیلی تھی، وہاں جلد ایک سوراخ بن گیا تھا۔ ناگ نے نہایت ہی باریک سانپ کی شکل اختیار کی اور سوراخ میں گھس گیا۔ ریت اس کے آگے سے اپنے آپ ہٹتی جاتی تھی، کیونکہ یہ ہزاروں سال پرانی ریت بڑی خشک تھی۔ احراموں کے بارے میں امبر ناگ ماریا بہت کچھ جانتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مصر کے فرعون اپنی لاشوں کو دفن کرنے کے لیے اس قسم کے احرام بنایا کرتے تھے۔ چنانچہ ناگ اس دیوار سے داخل ہوا تھا، جہاں اس کے اندازے کے مطابق احرام کا راستہ اس کوٹری میں جہاں جاتا تھا وہاں فرعون کی لاش دفن تھی۔ ابھی وہ زمین کے اندر ہی تھا، وہ سانپ کی شکل میں زمین کی ریت میں آگے ہی آگے رینگتا چلا جا رہا تھا۔ کافی دور رینگنے کے بعد ناگ ایک چھوٹے سے تنگ راستے پر نکل آیا۔ یہ پتھر کی ایک تنگ و تاریک گلی تھی جو احرام کے اندر بنی ہوئی تھی۔ یہاں گپ اندھیرا تھا، مگر ناگ کو سب کچھ کلیئر نظر آ رہا تھا۔ ناگ اس تنگ گلی میں رینگتا چلا گیا۔ آگے ایک گلی ختم ہو گئی اور ایک گہرا کنواں آ گیا۔ ناگ کو معلوم تھا کہ احرام کے اندر فرعون اس قسم کے گہرے کنویں اسی لیے کھودا کرتے تھے کہ اگر ڈاکو احرام کے اندر چھپا ہوا سونا لوٹنے کے لیے آئے تو وہ اس کنویں میں گر کر مر جائے۔ ناگ کنویں کے کنارے سے ہو کر آگے نکل گیا۔ آگے پھر سے وہی تاریک گلی شروع ہو گئی تھی۔ کچھ دور جا کر گلی بائیں طرف کو گھوم گئی۔ فضا میں ایسی جڑی بوٹیوں کے تیل کی بو پھیلی ہوئی تھی جو فرعون کی لاشوں پر انہیں ممی بنانے سے پہلے ملا جاتا تھا۔ ناگ چند گز چلا ہوگا کہ اسے ایک سرسراہٹ سنائی دی، پھر اچانک سامنے سے ایک نیلے رنگ کا دھاڑی دار سا سانپ اپنا پھن اٹھائے ناگ کے سامنے آ گیا۔ اس نے آتے ہی ناگ پر پھنکار ماری اور حملہ کرنے ہی والا تھا کہ ناگ نے ڈانٹ کر کہا تھا، گستاخ، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں ناگ دیوتا ہوں؟ تم اپنے دیوتا پر حملہ کرنے لگے ہو؟ یہ سن کر تو نیلا سانپ وہی سن ہو کر خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً گردن جھکا دی اور خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مقدس ناگ دیوتا، مجھے معاف کر دینا، میری سونگھنے کی حس بے حد کمزور ہو گئی ہے، میں اپنے دیوتا کی خوشبو محسوس نہیں کر سکا۔ ناگ نے غصے میں کہا، تمہیں اس گستاخی کی سزا ملے گی۔ نیلے سانپ نے زمین پر گردن رکھ دی اور گر گرا کر بولا، مقدس ناگ دیوتا، مجھے معاف کر دو، میری جان بخشی کر دو، مجھ سے بھول ہو گئی۔ اگر میری سونگھنے کی حس خراب نہ ہوتی تو مجھ سے بھلا یہ بھول کیسے ہو سکتی تھی؟ ناگ کو بھی اس وقت کسی ایسے سانپ کی ضرورت تھی جو اسے اس احرام کے بارے میں کچھ بتائے۔ چنانچہ اس نے معاف کر دیا اور بولا، اچھا میں تمہاری اس بھول کو معاف کرتا ہوں، یہ بتاؤ کہ یہاں کوئی انسان قید ہے؟
نیلا سانپ بولا، میرے دیوتا، میں ایک عرصے سے اس احرام میں رہتا ہوں، میں نے کبھی کسی انسان کو یہاں نہیں دیکھا۔ ہاں، اس 7 والی کوٹری میں جو ممی کا تابوت ہے، اس میں سے کبھی کبھی کسی عورت کے رونے کی آواز آیا کرتی ہے۔ ناگ نے کہا، مجھے اس تابوت کے پاس لے چلو۔ نیلا سانپ ناگ کو پاس ہی ایک کوٹری تھی وہاں لے گیا۔ اس کوٹری میں ایک پرانا خستہ حال تابوت پڑا تھا۔ نیلا سانپ کہنے لگا، یہ ہے وہ تابوت مقدس دیوتا جس میں سے کبھی کبھار کسی عورت کے رونے کی آواز آتی ہے۔ ناگ تابوت کو ادھر ادھر رینگ کر دیکھنے لگا۔ نیلا سانپ بولا، مقدس دیوتا، آپ یہاں ٹھہریں، میں جنوب والی کوٹری میں جا کر دیکھتا ہوں کہ کہیں وہاں سے تو یہ آواز نہیں آتی۔ یہ کہہ کر نیلا سانپ وہاں سے چلا گیا تھا۔ تابوت کے اندر ایک خستہ اور سوکھی ہوئی ممی پڑی تھی۔ یہ مردہ ممی تھی۔ ناگ باہر نکل کر کوٹری میں ادھر ادھر جائزہ لینے لگا کہ عورت کی آواز کہاں سے آتی ہے۔ دوسری طرف نیلا سانپ تیزی سے رینگتا ہوا احرام کی سیڑھیاں اتر کر زمین کے اندر ایک ایسے تہہ خانے میں آ گیا جہاں دالان میں کئی ستون تھے۔ ان ستونوں کے درمیان میں ایک تنگ زینہ نیچے جاتا تھا۔ نیلا سانپ زینہ اتر کے ایک گول چھت والی کوٹری میں آ گیا۔ یہاں ایک پرانے تابوت کے پاس ایک سرخ آنکھوں والی جوان عورت اپنے بال کھولے بیٹھی تھی۔ اس عورت کا اوپر والا در عورت کا اور نچلا در سانپ کا تھا۔ نیلے سانپ نے اس کے سامنے جاتے ہی اپنی جون بدل لی اور ایک انسان بن گیا اور آدھی عورت سے کہنے لگا، الکا، تمہارا اندازہ درست نکلا، جو سانپ ہمارے احرام میں آیا ہے وہ ناگ دیوتا ہی ہے۔ سانپ کے آدھے در والی عورت کے نیلے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھا کر کہا، یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہم دونوں 1000 برس سے جس ناگ دیوتا کا انتظار کر رہے تھے، آخرکار وہ آ ہی گیا۔ سانپ کے در والی عورت الکا اپنی جگہ سے رینگ کر تابوت کے پاس آ گئی اور بولی، راکیش، اب تمہارا یہ کام ہے کہ ناگ دیوتا کو کسی طریقے سے اس کوٹری میں لا کر اس تابوت کے اندر پہنچا دو۔ اس کے بعد سارا کام میں خود سنبھال لوں گی۔ جاؤ، جلدی کرو، اگر یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل گیا تو نہ جانے پھر ہمیں کتنی صدیاں اور انتظار کرنا پڑے گا۔ نیلا سانپ راکیش بولا، میں کوشش کرتا ہوں۔ سانپ کے در والی عورت الکا نے پھنکار جیسی آواز نکال کر کہا، کوشش نہیں ناگ دیوتا، تو تمہیں ہر حالت میں یہاں لانا ہے۔ فوراً جاؤ، نہیں تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ ابھی لاتا ہوں الکا دیوی۔ یہ کہہ کر راکیش نے دوبارہ سے نیلے سانپ کا روپ اختیار کیا اور رینگتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا۔ جب وہ ناگ والی کوٹری میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ناگ نے انسان کی شکل اختیار کر رکھی تھی اور وہ ممی کے تابوت پر جھکا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ناگ نے نیلے سانپ کو ہاتھ دے کر کہا تھا، تمہیں کسی عورت کا سراغ ملا؟ نیلے سانپ نے کہا، ہاں مقدس دیوتا، نچلی منزل میں ایک کوٹری ہے، اس کوٹری میں ایک تابوت ہے، مجھے اس تابوت میں سے کسی عورت کی آواز سنائی دی تھی، آپ چل کر دیکھ لیں۔ ناگ سانپ کے ساتھ چل پڑا۔ نیلا سانپ اسے اس کوٹری میں لے آیا جہاں تھوڑی دیر پہلے سانپ کے آدھے در والی عورت بیٹھی تھی۔ اس وقت وہ وہاں پر نہیں تھی۔ ممی کا تابوت چبوترے پر پڑا تھا۔ نیلے سانپ نے کہا تھا، مقدس دیوتا، یہی وہ تابوت ہے جس کے اندر سے مجھے عورت کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ناگ نے تابوت کا ڈھکنا اٹھا کر دیکھا۔ اس میں ایک چوکور شگاف پڑا تھا۔ نیلے سانپ نے مکاری سے کہا تھا، مقدس ناگ، ہو سکتا ہے اس شگاف کے اندر کوئی عورت قید ہو، آپ اس کے اندر جا کر پتہ کریں، کیا میں آپ کے ساتھ آؤں؟ ناگ نے کہا تھا، نہیں، تم اسی جگہ ٹھہرو، میں خود اس کے اندر جا کر معلوم کرتا ہوں۔ نیلا سانپ یہ چاہتا تھا کہ ناگ دیوتا اکیلا ہی شگاف کے اندر داخل ہو گیا۔ ناگ نے اسی وقت سانپ کی شکل اختیار کی اور تابوت میں اتر کر شگاف کے اندر داخل ہو گیا۔ جو ہی وہ شگاف میں غائب ہوا، نیلے سانپ نے پلک جھپکتے میں انسان کی جون بدلی اور نیلے سانپ نے فوراً سے تابوت کا ڈھکنا بند کر دیا۔ تابوت کا ڈھکنا بند ہوتے ہی اس کے اندر سے سانپ کی ایک ڈرونی سی پھنکار سنائی دی تھی اور اس کے بعد موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ نیلا سانپ راکیش وہیں بند تابوت کے پاس بیٹھ گیا۔ ناگ جب شگاف میں داخل ہوا تو وہ سانپ کی شکل میں تھا۔ جو ہی وہ شگاف کی دوسری طرف گیا، اسے ایک بھیانک پھنکار کی آواز سنائی دی اور ناگ کو یوں لگا جیسے کسی نے اسے کسی چیز میں بند کر دیا ہو۔ ابھی وہ سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ اس کی آنکھیں پتھرا سی گئی تھی اور سارا جسم سن ہو گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ پتھر کی ایک تنگ بوتل میں بند ہو چکا ہے۔ ناگ نے سانس اوپر کھینچ کر کسی درندے کی شکل اختیار کرنا چاہی تاکہ بوتل توڑ کر باہر نکل سکے، مگر اس کا تو سانس بھی بند ہو چکا تھا اور سانس اندر کو کھینچے بغیر ناگ کوئی بھی شکل اختیار نہ کر سکتا تھا۔
وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے اور اسے کسی گہری سازش کے تحت یہاں لایا گیا تھا، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ بوتل میں اندھیرا تھا۔ ناگ اپنی جگہ سے ذرا سی بھی حرکت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کا سارا جسم بے حس ہو گیا تھا۔ مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بوتل میں اندھیرا تھا۔ ناگ اپنی جگہ سے ذرا سی بھی حرکت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کا سارا جسم بے حس ہو گیا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اسے اٹھا کر کسی جگہ لے جایا جا رہا ہے۔ تابوت کے باہر نیلا سانپ راکیش اسی طرح سے خاموش بیٹھا تھا کہ اسے دیوی الکا کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز سانپ کی پھنکار جیسی تھی۔ راکیش، مردہ گھر میں پہنچو۔ راکیش الکا دیوی کا حکم سنتے ہی نیلے سانپ میں بدل گیا اور رینگتا ہوا تابوت والی کوٹری سے باہر نکل گیا۔ مردہ گھر اس پر اسرار اہرام کے سب سے نیچے تھا۔ یہ ایک نیچی چھت اور پتھر کے ستونوں والا بڑا کمرہ تھا جہاں کونے میں انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے پڑے تھے۔ سانپ کے در والی عورت الکا درمیان میں اس طرح سے بیٹھی تھی کہ اس کے نچلے سانپ کے در نے کنڈلی مار رکھی تھی۔ اس کے سامنے نیلے رنگ کی ایک گول چوکی پر دائرہ سا بنا تھا۔ اس دائرے کے اندر وہ پتھر کی بوتل پڑی تھی جس میں ناگ سانپ کی شکل میں بے حس و حرکت بند تھا۔ نیلا سانپ بھی وہاں آ گیا اور اس نے انسان کی شکل اختیار کر لی اور ادب سے الکا کی جانب آ کر بیٹھ گیا۔ سانپ کے در والی عورت الکا منتر پڑھنے لگی۔ منتر پڑھتے پڑھتے وہ بیچ میں رک کر ناگ کی بوتل پر پھنکار جیسی پھونک مار دیتی تھی۔ 7 مرتبہ پھونک مارنے کے بعد الکا نے ناگ والی بوتل کو اٹھا کر اس کا ڈھکنا کھول دیا تھا اور الٹا کر پیچھے ہاتھ مارا۔ بوتل کے اندر ناگ اس حالت میں لکڑی کی چوکی پر گرا کہ وہ بہت چھوٹا اور باریک سا سانپ بن گیا ہوا تھا۔ الکا نے مسکرا کر راکیش کی طرف دیکھا تھا۔ راکیش، میری ہزاروں سال کی محنت اب کامیاب ہونے والی ہے۔ میں اس مقدس ناگ دیوتا کو انگوٹھی بنا کر جب اپنی انگلی میں پہنوں گی تو میرا سانپ کا در عورت کا بن جائے گا۔ یہ کہہ کر الکا نے ناگ کی چوکی پر سے اٹھا لیا۔ ناگ سب کچھ سن رہا تھا، سب کچھ دیکھ رہا تھا، مگر وہ بے حس تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ سانس لے سکتا تھا۔ الکا نے ناگ کو اٹھا کر اس گول انگوٹھی کی طرح کیا اور پھر اپنی انگلی میں پہن لیا۔ ناگ اتنا چھوٹا اور پتلا ہو گیا تھا کہ ایک چھوٹی سی انگوٹھی بن گیا تھا۔ الکا نے ناگ کو انگوٹھی بنا کر اپنی انگلی میں پہنا ہی تھا کہ ایک بجلی سی چمک گئی، وہاں روشنی ہوئی اور اس روشنی کے ساتھ ہی الکا کا نچلا در جو پہلے سانپ کا تھا اور اب وہ ایک مکمل عورت کے در میں تبدیل ہو گیا۔ الکا نے خوشی سے ایک زوردار پھنکار ماری اور چلا کر کہا تھا، سامڑی سامڑی، میں نے تجھے شکست دے دی ہے۔ میں آخر ناگن انسان بننے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ اب تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں تیرے طلسمی محل پر قبضہ کرنے آ رہی ہوں۔ تیرا جادو اب مجھ پر نہیں چل سکے گا۔ الکا کہہ کے مار کر ہنسنے لگی۔ اس کا ساتھی نیلا سانپ یعنی راکیش بھی بہت خوش تھا۔ آخر الکا دیوی دوبارہ عورت کے جسم میں تبدیل ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ 1000 برس پہلے سامری جادوگر نے ان دونوں کو سانپ بنا کر اپنے محل سے نکال دیا تھا کیونکہ انہوں نے اس کے تخت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی اور کہا تھا، الکا، تم آدھی سانپ اور آدھی عورت بن کر قیامت تک زمین پر رینگتی رہو گی اور راکیش بھی سانپ بن جائے گا اور اب تم کبھی میرے محل کا رخ نہ کر سکو گے۔ نہ تم زندوں میں ہوگے نہ مردوں میں، یہی تمہاری سزا ہے۔ مگر الکا کو ایک جادوگر نے بتا دیا تھا کہ اگر کسی طرح سے تم ناگ دیوتا کو قابو کر اس پر طلسمی منتر پڑھ کر 7 بار پھونکو گی تو تم دوبارہ سے عورت کے روپ میں آ جاؤ گی۔ جادوگر نے کہا تھا، مگر خبردار ناگ دیوتا کو اپنے سے جدا نہ کرنا، اس کی انگوٹھی بنا کر اپنی انگلی میں پہن لینا۔ پھر تمہارے اندر اتنی طاقت آ جائے گی کہ تم پر دنیا کا کوئی جادو اثر نہ کر سکے گا۔ الکا نے آدھا سانپ بن کر 1000 سال تک ناگ دیوتا کا انتظار کیا تھا۔ اب وہ بڑی خوش تھی۔ اس نے راکیش سے کہا، راکیش، چلو، ہم سامری کے محل پر قبضہ کرنے جا رہے ہیں، میرے ساتھ آؤ۔ ایک پھنکار کے ساتھ الکا ناگن بن گئی، راکیش بھی سانپ بن گیا اور وہ دونوں ہڈیوں کے ڈھانچوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے ایک خفیہ دروازے میں سے گزر کر طریق سرنگ میں چلے گئے۔ اس سرنگ نے ان دونوں کو اہرام کے باہر پہنچا دیا۔ باہر دن کی روشنی میں آتے ہی وہ ایک اڑنے والا سانپ
پرندہ بن گئے اور ہوا میں اڑتے ہوئے آسمان میں غائب ہو گئے۔ وہ سامنے کے محل کی طرف جا رہے تھے۔ احرام کی دوسری طرف امبر بیٹھا تھا۔ ناگ کو احرام کے اندر گئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اٹھ کر بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ پھر اس نے پتھر کے پتلے سے کہا تھا، کیا تم احرام کے اندر سے ناگ کے جسم کی لہروں کو آتے محسوس کر رہے ہو؟ پتھر کے پتلے نے کہا، وہ سانپ کی شکل میں ہے، میں اس کے جسم کی لہروں کو صرف انسانی جسم میں ہی محسوس کر سکتا ہوں۔ امبر سوچنے لگا کہ ناگ نے اتنی دیر کیوں لگا دی ہے۔ جب اور زیادہ وقت گزر گیا تو اسے بڑی تشویش ہوئی اور وہ اس رتیلے شگاف کو دیکھنے لگا تھا جہاں سے ناگ سانپ بن کر اندر گیا تھا۔ یہاں اس نے ناک لے جا کر ناگ کی بو کو سونگھنے کی کوشش کی۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہٹ گیا تھا اور پتلے سے بولا، مجھے ناگ کی خوشبو نہیں آ رہی۔ پتھر کا پتلا یقوت کچھ سوچ کر بولا، ہو سکتا ہے کہ ناگ کسی بند کوٹھری میں چلا گیا ہو۔ امبر بولا، ناگ چاہے کسی بند کوٹھری میں ہی کیوں نہ چلا جائے، اس کے جسم کی خوشبو دیواروں میں سے بھی آ جایا کرتی ہے۔ پتھر کے پتلے نے کہا، پھر اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ امبر نے کہا، میں احرام کے اندر جا کر ناگ کو تلاش کروں گا۔ پتلا خاموش رہا۔ امبر نے پتلے کو اٹھا کر جیب میں رکھ دیا اور احرام کے شگاف کے پاس آ گیا۔ یہ بڑا چھوٹا سا شگاف تھا مگر امبر اس کے اندر ہاتھ ڈال سکتا تھا۔ امبر نے شگاف میں ہاتھ ڈال کر اس کے اوپر جو بھاری پتھر لگا تھا اسے ایک ہی جھٹکے سے اپنی جگہ سے اکھاڑ ڈالا۔ اس کے بعد امبر نے 3 اور پتھر بھی اکھاڑ ڈالے۔ اب وہاں اتنا راستہ بن گیا تھا کہ امبر اندر داخل ہو سکتا تھا۔ امبر احرام کی دیوار میں گھس گیا۔ دیوار کی دوسری جانب وہی تنگ و تاریک گلی آ گئی جہاں سے ناگ گزر گیا تھا۔ امبر اندھیرے میں پھونک پھونک کر قدم اٹھاتا چل رہا تھا۔ آگے کنواں آ گیا۔ امبر اسے بچ کر آگے گزر گیا۔ اس کے بعد بائیں جانب وہ کوٹھری تھی جس کے اندر تابوت میں ممی بند تھی۔ امبر نے تابوت کو کھول کر دیکھا، ممی مردہ پڑی تھی۔ یہاں ناگ کی ہلکی خوشبو آ رہی تھی۔ امبر نے پتلے سے کہا تھا، ناگ یہاں سے ہو کر گیا ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ امبر کوٹھری سے نکل کر آگے روانہ ہوا۔ احرام میں بھول بھلیاں سی بنی ہوئی تھی مگر امبر احرام کی تمام بھول بھلیوں کو جانتا تھا کیونکہ اس کا بچپن تو انہی احراموں کے آس پاس ہی گزرا تھا اور مصر کے احرام اس کے سامنے ہی تعمیر ہوئے تھے۔ آگے ایک زینہ نیچے اتر رہا تھا۔ امبر زینہ اتر کر اس کوٹھری میں آ گیا جہاں وہ خالی تابوت پڑا تھا جس کے اندر چھوٹا سا شگاف تھا۔ امبر نے اس شگاف کو بڑے غور سے دیکھا مگر اب اس شگاف کی دوسری جانب ایک پتھر آ گیا تھا۔ ناگ یہاں سے بھی نہیں گزر سکتا، وہ ضرور اسی جگہ کہیں ہے۔ یہ کہہ کر امبر نے ناگ کو آواز دینا شروع کر دی۔ اس کی آواز بند احرام کی فضا میں گھٹ کر رہ جاتی۔ یہاں بھی ناگ کی ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی تھی۔ امبر کہنے لگا، اگر ناگ یہاں نہیں ہے تو پھر اس کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ پتلے نے کہا تھا، ہو سکتا ہے وہ کسی مشکل میں پھنس گیا ہو۔ یہ احرام جادو کی نگری ہے، یہاں فرعونوں نے کئی طلسم کر رکھے ہیں۔ امبر بولا، میں فرعونوں کو بھی جانتا ہوں اور ان کے طلسموں کو بھی۔ امبر نے احرام کے اندر جتنی کوٹھریاں اور بھول بھلیاں تھیں ساری کی ساری کنگال ڈالیں مگر اسے ناگ کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اسے آہستہ آہستہ سے وہاں کی فضا سے ناگ کی خوشبو بھی مدھم پڑتے پڑتے غائب ہونے لگی تھی، وہ بھی اسے جاتی محسوس ہونے لگی۔ پتھر کے پتلے نے کہا تھا، امبر بھائی، میرا خیال ہے کہ ناگ کسی طلسم کا شکار ہو کر یہاں سے اغوا ہو گیا ہے۔ یہاں اسے تلاش کرنا بیکار ہے، مجھے بھی اس کے جسموں کی لہریں محسوس نہیں ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ ہمیں احرام سے باہر نکل کر اسے تلاش کرنا چاہیے۔ امبر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ہم اسے باہر کہاں تلاش کریں گے؟ وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے اس احرام میں داخل ہوا تھا۔ پتلا بولا، لیکن اب وہ یہاں نہیں ہے، یہاں اسے تلاش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امبر کچھ دیر خاموش بیٹھا سوچتا رہا، پھر وہ اٹھا اور بولا، ٹھیک ہے، ہم ناگ کو احرام سے باہر ڈھونڈیں گے۔ امبر احرام سے باہر آ گیا۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی، چاروں طرف دن کی روشنی پھیلی تھی۔ امبر بولا، یقوت، تمہارے خیال میں ہمیں کس طرف کا رخ کرنا چاہیے؟ پتھر کا پتلا کہنے لگا تھا، امبر بھائی، تمہارا اور ناگ کا تعلق ملک مصر سے ہے اور ملک مصر یہاں سے دور نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ملک مصر میں جا کر وہاں ناگ کو تلاش کرنا چاہیے۔ امبر کیا جواب دیتا، اس کے پاس تو دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، ہم مصر میں ہی چلتے ہیں، اور ہم احرام کو پیچھے چھوڑ کر شہر خرطوم کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ ایٹمی جنگ نے شہر کو تباہ کر رکھا تھا۔ کوئی مکان، کوئی بلڈنگ سلامت نہیں تھی، ہر طرف ملبے کے ڈھیر ہی ڈھیر پڑے تھے۔ لوگ یہاں تو مر گئے تھے اور اگر کوئی بچہ بھی تھا تو وہ جنگل کی طرف نکل گیا تھا۔ امبر سوڈان کے ملک میں پہلے بھی کئی بار آ چکا تھا۔ دن بھر وہ ملک مصر کی سرحد کی طرف چلتا رہا۔ شام کے قریب ایک جگہ صحرا میں اس نے سوڈان کی سرحد عبور کی اور ملک مصر میں داخل ہو گیا۔
مصر اس کا اپنا وطن تھا۔ آج سے ہزاروں برس پہلے وہ اس ملک کے ایک شاہی محل کے قریب دریائے نیل کے ایک مکان میں پیدا ہوا تھا۔ یہاں اہرام کے آس پاس اس کے ماں باپ کی قبریں تھیں، مگر اب وہاں ان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ مصر کے شہر میں آ کر اس نے دیکھا کہ قاہرہ کا شہر بھی تباہی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ آبادی کا کوئی سراغ باقی نہیں تھا۔ دریائے نیل بھی اسی طرح سے بہہ رہا تھا۔ کبھی اس دریا پر فرعونوں کی شہزادیوں کی کشتیاں تیرا کرتی تھی، اب وہاں سوائے تیرتے ہوئے گھاس پھوس کے اور کچھ نہیں تھا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ دنیا میں ہر شے فانی ہے۔ تاریخ سے ہمیں یہی سبق سکھاتی ہے۔ شہر کے کچھ فولادی مینار ٹیڑھے ہو گئے تھے اور یہ ایٹمی تابکاری کا اثر تھا۔ امبر نے سوچا کہ کیوں نہ فرعون کے اہرام میں جا کر دیوی تلالہ سے رابطہ پیدا کر اس سے ناگ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ امبر شہر سے نکل کر مصر کے سب سے پرانے اور پہلے اہرام کے پاس آ گیا۔ اس اہرام پر بھی ایٹمی جنگ کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، صرف اس کا دروازہ جہاں سے سیاح گزر کر اندر جایا کرتے تھے ایک بھاری پتھر گرنے کی وجہ سے آدھا بند ہو گیا تھا۔ امبر نے پتھر کے پتلے کو دیوی تلالہ کے بارے میں سب کچھ نہ بتایا اور اہرام کے اندر اس کمرے میں آ گیا جہاں پہلی بار دیوی تلالہ نے اس سے بات کی تھی۔ امبر نے دیوی تلالہ کا نام لے کر 3 بار آواز دی، مگر دیوی تلالہ کی روح کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ دوبارہ سے دیوی تلالہ کی روح کو آواز دیتا رہا۔ پہلے اس اہرام میں صرف ایک بار آواز دینے پر ہی دیوی تلالہ کی روح آ جایا کرتی تھی۔ امبر نے سوچا کہ ہو سکتا ہے ایٹمی جنگ کی تباہی کے بعد دیوی بھی اس دنیا سے چلے گئی ہو۔ امبر نے سارے اہراموں میں گھوم کر دیکھا۔ ایٹمی تابکاری کی وجہ سے اکثر ممیوں کے رنگ سیاہ پڑ گئے تھے اور وہ سیاہ پتھر کی طرح سے لگ رہی تھیں۔ ان کی ایسی حالت پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ پتھر کے پتلے سے رہا نہ گیا، اس نے امبر سے پوچھ لیا کہ وہ کس کو پکار رہا تھا۔ امبر نے کہا، تمہیں کیا بتاؤں، تم نہیں سمجھ سکو گے۔ پتلا کہنے لگا تھا، امبر بھائی میں سب کچھ جانتا ہوں۔ یہ جو سیاہ پہاڑ اور چٹانیں تمہیں نظر آ رہی ہیں ان کو تم یوں ہی مت سمجھو، یہ اندھی اور گونگی بولی نہیں ہے۔ کوئی دیکھنے اور سننے والا ہو تو یہ بات بھی کرتی ہیں۔ انہوں نے ہزاروں برس پہلے کی تاریخ کے واقعات کو اپنے سامنے گزرتے دیکھا ہے۔ میں بھی ان پہاڑوں اور چٹانوں کا ایک حصہ ہوں۔ امبر نے کہا تھا، تو پھر تم ہی کیوں نہیں بتاتے کہ ناگ کہاں ہے؟ پتلا بولا، کچھ راز ایسے ہیں جو پہاڑوں پر بھی قدرت ظاہر نہیں کرتی۔ یہ غیب کا علم ہے اور بعض غیب کے علم ایسے ہیں کہ جو صرف خدا کو ہی معلوم ہوتے ہیں اور انسان ان میں دخل نہیں دے سکتے۔ ہاں، میں اس سلسلے میں تمہیں مشورہ دے سکتا ہوں۔ تو پھر تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ امبر نے پوچھا تھا۔ اگر تم کسی پتھر بنی ہوئی ممی سے بات کرو تو ہو سکتا ہے وہ تمہاری رہنمائی کر سکے۔ امبر نے دل میں سوچا کہ پتھر کا پتلا اسے مذاق کر رہا ہے، پھر خیال آیا کہ چلو یہ بھی کر دیکھ لیتے ہیں۔ امبر اہرام کے اندر ایک ایسی ممی کے تابوت کے پاس گیا جو کھلا ہوا پڑا تھا۔ اس کی ممی کے جسم سے لپٹی ہوئی پٹیاں سیاہ ہو کر پتھر کی طرح سے سخت ہو گئی تھیں۔ ممی کا چہرہ بھی پتھر بن چکا تھا۔ امبر نے ممی کی طرف دیکھ کر کہا تھا، اے پتھر ہو چکی ممی، کیا تم بتا سکتی ہو کہ ناگ اور ماریا اور کیٹی اس وقت کہاں ہے؟ ممی نے کوئی جواب نہ دیا۔ امبر نے ایک بار پھر سے سوال دہرایا تھا تو ممی کے سیاہ پتھریلے ہونٹوں میں حرکت پیدا ہوئی اور اس کے حلق سے خشک آواز آئی تھی، ماریا کیٹی خلا میں ہے اور ناگ یہاں سے دور ایک نیلی وادی میں ہے۔ ممی یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ امبر نے سوال کیا، یہ نیلی وادی کہاں ہے؟ ممی نے کہا، ایک دریا ہے، نیل کے دریا جتنا بڑا، اس کی ایک آبشار ہے جو پہاڑ پر سے گزرتی ہے۔ اس پہاڑی کے اوپر ایک محل ہے، نیلا محل، وہاں ناگ۔ اس کے بعد ممی کا منہ بند ہو گیا۔ امبر نے جلدی سے پوچھا، ہاں آگے بولو، نیلے محل میں ناگ کہاں ہے؟ مگر ممی نے آگے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ پتھر کا پتلا کہنے لگا، امبر بھائی، ہمارے لیے اتنی ہی معلومات بہت ہے، ممی اب نہیں بولے گی۔ امبر وہاں سے ہٹ گیا۔ پتھر کا پتلا ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ ممی کے ہونٹوں پر تو موت کی خاموشی کی مہر لگ گئی تھی۔ احرام سے باہر آ کر امبر نے پتھر کے پتلے سے کہا، یہاں سے دور نیل کے دریا سے بڑا دریا کون سا ہو سکتا ہے؟ پتھر کا پتلا کہنے لگا، جہاں تک مجھے معلوم ہے یہاں سے 1000 میل کے فاصلے پر دریا زرد بہتا ہے۔ ہو سکتا ہے ممی نے اس دریا کا ذکر کیا ہو، صرف وہی ایک دریا ہے جو دریا نیل سے بڑا ہے۔ امبر نے کہا، کیا کوئی وہاں نیلی وادی بھی ہے یا کوت؟ پتلا کچھ دیر خاموش رہا، پھر سوچ کر بولا، نیلی وادی شاید اسے اس لیے بھی کہتے ہوں گے کہ وہاں نیلے رنگ کی چٹانیں بہت ہیں۔ جب دوپہر کو سورج کی شعاعیں ان چٹانوں پر پڑتی ہیں تو اس کے عکس سے ساری وادی میں نیلا رنگ بکھر جاتا ہے۔ امبر نے اچھل کر کہا، یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟
ضرور وہاں کوئی آبشار بھی ہوگی اور پہاڑ کے اوپر محل بھی ہوگا اور ناگ بھی وہیں ملے گا۔ ہم آج ہی نیلی وادی کی طرف روانہ ہوتے ہیں، پتلا بولا تھا۔ اور ماریا کیٹی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امبر نے کہا، وہ خلاؤ میں سفر کر رہے ہیں، پہلے ہمیں ناگ کا پتہ لگا کر اسے ساتھ لینا ہوگا، اس کے بعد ہم خلا کی طرف جانے کے بارے میں سوچیں گے۔ امبر اسی روز قاہرہ سے دریائے زرد کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں امبر نے اپنا بچپن اور جوانی گزاری تھی اور اسے 5000 سال سے جانتا تھا، مگر آج اس کی تباہی دیکھ کر اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی مصر اور اس کا شہر قاہرہ ہے۔ شہر سے 15 میل دور ایک صحرائی گاؤں میں امبر کو ایک اونٹ مل گیا۔ وہ اس پر سوار ہو کر دریائے زرد کو چل پڑا۔ ناگن الکا، ماریا کیٹی اور تھیو سانگ خلا میں ہیں۔ امبر پتھر کے پتلے کے ساتھ ناگ کی تلاش میں نیلی وادی کی طرف جا رہا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ناگ کو چھوٹی سی انگوٹھی بنا کر اپنی انگلی میں پہن لینے کے بعد ناگن دیوی الکا جب سامری کے محل پر حملہ کرنے گئی تو اس پر کیا بیتی۔ ناگن الکا کے ساتھ اس کا ساتھی نیلا سانپ راکیش بھی تھا۔ راکیش کوئی سانپ نہیں تھا کہ جس کو 1000 برس تک زندہ رہنے کے بعد یہ طاقت مل گئی ہو کہ وہ انسان کا روپ دھار سکتا ہو، بلکہ ایک جادوگر انسان تھا اور ایک خاص چیلا کاٹنے کے بعد اس میں اتنی شکتی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ سانپ بھی بن سکتا تھا، اس وجہ سے کہ وہ ناگ کو نہیں پہچان سکا تھا کہ وہ دیوتا ہے۔ اگر سانپ ہوتا تو ناگ دیوتا کو ضرور پہچان لیتا۔ ناگن الکا عورت کی شکل میں ناگ کی انگوٹھی اپنی انگلی میں پہنے راکیش کے ساتھ خرطوم کے پرانے احرام سے نکل کر فضا میں اڑ گئی تھی۔ وہ انسانی شکل میں فضا میں اس طرح سے اڑ رہی تھی کہ نیچے سے کوئی دیکھے تو یہ سمجھے کہ کوئی عقاب اڑا جا رہا ہے۔ راکیش بھی اس کے ساتھ ہی اڑ رہا تھا۔ کئی جنگل اور صحرا عبور کرنے کے بعد ناگن الکا کو دور سے ایک پہاڑی پر جادوگر سامری کے عالی شان محل کے نیلے نیلے مینار اور سنہری گنبد دکھائی دیے۔ ناگن الکا نے راکیش سے اڑتے اڑتے کہا، راکیش ہوشیار ہو جاؤ، سامری کی سلطنت کی حدیں شروع ہو رہی ہیں۔ راکیش بولا، الکا دیوی تم نے ناگ دیوتا کو انگوٹھی پہن رکھی ہے، تم پر سامری کا جادو اثر نہیں کرے گا۔ ناگن الکا نے کہا، لیکن وہ ہم پر حملہ ضرور کرے گا، اسے حملہ کرنے دو، میں اس کے محل پر قبضہ کرنے آئی ہوں، میں اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گی۔ ناگن الکا اور راکیش جو ہی جادوگر سامری کی سلطنت میں داخل ہوئے انہیں ایک زبردست جھٹکا لگا اور وہ اڑتے اڑتے اوپر کو اٹھ گئے۔ ان کے پاس اگر ناگ دیوتا کی انگوٹھی نہ ہوتی تو وہ اسی جگہ جل کر بھسم ہو گئے ہوتے۔ ناگن الکا چلا کر بولی، سامری تیری موت آ رہی ہے، میں تمہیں اب زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے ساتھ ہی سامری کے محل کے گنبد میں سے ایک سرخ شعلہ سا بلند ہوا۔ یہ شعلہ ایک گنبد کی شکل اختیار کر کر تیز رفتاری سے ناگن الکا اور راکیش کی طرف بڑھا اور پھر اس شعلے نے ان دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ناگن الکا نے چیخ کر کہا تھا، راکیش ہمیں کچھ نہیں ہوگا، بس تم سانس مت کھینچنا۔ راکیش نے اپنا سانس روک لیا۔ اب جادو کے ذریعے ان کے جسم کے ذروں کے ساتھ ہوا اندر داخل ہو رہی تھی، مگر آگ ان پر ذرا بھی اثر نہ کر سکی۔ وہ دونوں بالکل محفوظ حالت میں آگ کے گولے میں سے نکل گئے۔ اب وہ سامری کے محل کے اوپر آ گئے تھے۔ محل کے اندر سے اچانک وہ اژدہا اپنے نتنوں اور منہ سے آگ خارج کرتے پھنکارتے شور مچاتے نکلے اور ہوا میں اڑتے ہوئے ناگن الکا اور راکیش کی طرف بڑھے۔ ناگن الکا نے ناگ کی انگوٹھی والا ہاتھ آگے کر دیا۔ ناگ کے باریک اور مڑے ہوئے جسم میں سے شعاعیں نکل کر اژدہوں پر پڑیں۔ ایک دھماکے کے ساتھ ان کے جسم پھٹ کر فضا میں بکھر گئے۔ ناگ یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ ناگن الکا اور راکیش فضا میں غوطہ لگا کر نیچے محل کے صحن میں اتر آئے۔ ناگن الکا نے اپنی سرخ آنکھیں محل کے شاہی جھروکے کی طرف اٹھائی اور چیخ کر کہا تھا، سامری تیرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ اچانک سامری کے محل سے دھماکے کی آواز کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا بھیانک عفریت اچھلتا ہوا نکلا اور اس نے ناگن الکا کی طرف منہ کر کر سانس اندر کو کھینچا۔ ناگن الکا نے راکیش سے کہا، میرا ہاتھ پکڑ لو، نہیں تو یہ عفریت کے منہ میں چلے جاؤ گے۔ راکیش نے لپک کر ناگن الکا کا ہاتھ تھام لیا۔ الکا کے دوسرے ہاتھ میں ناگ کی انگوٹھی تھی۔ عفریت کے سانس میں اس قدر کشش تھی کہ ناگن الکا بھی خود بخود اس کی طرف کھینچنے لگی۔ الکا نے فوراً ناگ کی انگوٹھی والا ہاتھ عفریت کی طرف کر دیا۔ انگوٹھی میں سے نیلے رنگ کی تیز شعاع نکل کر عفریت کے جسم پر پڑی۔ ایک اور دھماکہ ہوا اور عفریت کا جسم پرزے پرزے ہو کر بکھر گیا۔ ناگن الکا نے غضبناک آواز میں نعرہ لگایا تھا، سامری تیرا کوئی جادو اب مجھ پر نہیں چلے گا، اب تو اپنی خیر منا۔
میں حملہ کرنے آ رہی ہوں۔ ناگن الکا محل کے دروازے کی طرف لپکی۔ دروازہ اپنے آپ کھل گیا اور اندر سے سانپوں کا ایک لشکر پھنکارتا ہوا نکلا۔ ناگن الکا کی طرف بڑھا۔ الکا نے یہاں بھی ناگ دیوتا کی انگوٹھی کو سامنے کر دیا۔ ناگ دیوتا کی انگوٹھی کی شکل دیکھتے ہی سارے کے سارے سانپ وہی غائب ہو گئے۔ الکا محل میں داخل ہو گئی۔ محل کے بڑے دروازے پر 2 انسان پہرا دے رہے تھے۔ ناگن الکا کو دیکھتے ہی وہ اژدہا بن گئے اور پھنکارتے ہوئے الکا کی طرف لپکے۔ الکا نے انگوٹھی کے اشارے سے انہیں بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ اب وہ محل کے بڑے سے ہال کمرے میں آ گئی۔ اس کے سامنے تخت پر سامری جادوگر بیٹھا تھا۔ اس کے درباری جادوگر اس کے دائیں بائیں کھڑے تھے اور کئیوں کی گردنوں میں زہریلے سانپ پھن اٹھائے جھوم رہے تھے۔ سامری جادوگر کے جسم پر بھی سانپ لپٹے ہوئے تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں انسان کی کھوپڑی تھی۔ ناگن الکا کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ تخت پر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس کے جسم کے گرد لپٹے ہوئے سانپ پھنکارنے لگے۔ سامری نے غضبناک آواز میں گرج کر کہا، الکا، تجھے تیری موت میرے پاس واپس لے آئی ہے۔ تو یہاں سے بچ کر واپس نہیں جا سکتی۔ ناگن الکا نے بھی چیخ کر کہا تھا، سامری، میں تیری موت بن کر تیرے پاس آئی ہوں۔ تیری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ سامری کو طیش آ گیا۔ اس نے اپنے جسم سے لپٹے ہوئے سانپوں کو حکم دیا، اس گستاخ عورت کو ہلاک کر ڈالو۔ 10-12 زہریلے سانپ سامری کے جسم سے اچھل کر الکا کی طرف دوڑے، مگر ناگ دیوتا کی انگوٹھی نے انہیں راستے میں ہی بھسم کر دیا۔ سامری یہ سارا ماجرا دیکھا تو اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی انسانی کھوپڑی کو حکم دیا، اصغر کھوپڑی، ناگن الکا کو ہڑپ کر لے۔ کھوپڑی کے منہ سے چیخ بلند ہوئی اور وہ ہوا میں اڑ کر ناگن الکا کے سر کے اوپر بیٹھ گئی۔ راکیش پیچھے ہٹ گیا۔ ناگن الکا نے چلا کر کہا تھا، راکیش، میرے قریب سے مت ہٹنا، نہیں تو مارے جاؤ گے۔ ناگن الکا نے ناگ دیوتا کی انگوٹھی والا ہاتھ اوپر اٹھا کر انگوٹھی کو انسانی کھوپڑی کے ساتھ لگا دیا۔ ناگ کے جسم کا کھوپڑی کے ساتھ لگنا تھا کہ انسانی کھوپڑی چٹاک سے 4 ٹکڑے ہو کر نیچے گر پڑی۔ کھوپڑی کے ٹکڑے فرش پر الگ الگ ہو کر تڑپ رہے تھے۔ پھر وہ پتھر بن گئے۔ سامری کے ساتھی جادوگروں نے یہ حالت دیکھی تو وہاں سے بھاگ گئے، کیونکہ سامری کے سارے جادو کے حملے ناکام ہو گئے تھے۔ مگر سامری کے پاس ایک آخری جادو ابھی باقی تھا۔ سامری نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور وہ انسان نما ایک بہت بڑا گدھ بن گیا، جس کی آنکھوں اور پنجوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ اس گدھ نے ناگن الکا پر حملہ کر دیا۔ ناگن الکا نے ناگ دیوتا کی انگوٹھی اس کی طرف کر دی۔ انگوٹھی میں سے وہی نیلی روشنی کی شعاع نکل کر گدھ پر پڑی اور گدھ 2 ٹکڑے ہو کر فرش پر گرا اور گرتے ہی وہ بہت بڑا سانپ بن کر پھنکارتا ہوا ناگن الکا پر حملہ آور ہوا۔ اس بار الکا نے اس کی طرف انگوٹھی کا اشارہ کیا اور کہا، سامری، یہ تیری زندگی کی آخری گھڑی ہے۔ اور اس دفعہ ناگن الکا کے منہ سے بھی ایک سرخ روشنی نکل کر سامری کے جسم پر پڑی اور گدھ کے دونوں ٹکڑوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ سامری انسانی شکل میں آ گیا اور جادو کے زور سے فرش پر ہی 10 فٹ اوپر کو اچھلا۔ ناگن الکا نے ایک بار پھر سے اپنے منہ سے نکلتی روشنی اس پر پھینکی۔ سامری کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ بھسم ہو کر راکھ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی فضا میں خوفناک ڈرونی آوازوں میں چیخیں بلند ہوئیں اور پھر یہ چیخیں غائب ہو گئیں۔ سامری مر چکا تھا۔ ناگن الکا نے اپنی فتح کی خوشی میں ایک ایسا نعرہ بلند کیا کہ سامری کے محل کی دیواریں ہل گئیں۔ راکیش کی طرف دیکھ کر الکا بولی، راکیش، ہم نے سامری کو ہلاک کر ڈالا ہے۔ اب میں اس محل کی ملکہ ہوں۔ ناگن الکا کہکے لگاتی تخت پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کو تخت پر بیٹھے دیکھ کر سامری کے وہ درباری جادوگر جو اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے فوراً آئے اور الکا کے سامنے سر جھکا دیے۔ الکا نے ان کی طرف دیکھ کر کہا تھا، تم مصیبت کے وقت سامری کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، مگر میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ آج سے تم لوگ میرے درباری بھی ہو اور میرے غلام بھی ہو۔ تم خوب جانتے ہو کہ میں تم سے تمہارے سامری سے بھی بڑی جادوگرنی ہوں۔ تم اگر میرے غلام بن کر رہو گے تو تمہیں یہاں سب کچھ ملے گا۔ اگر تم نے بغاوت کرنے کی کوشش کی تو میرے طلسمی سانپ جو محل میں پہرا دے رہے ہوں گے تمہیں وہیں ایک ایک کر کر ڈس دیں گے۔ یہ کہہ کر ناگن الکا نے ہوا میں دونوں ہاتھ کھول دیے تو اس کے دونوں ہاتھوں میں زہریلے سانپ تھے۔ الکا نے ان سانپوں کو فرش پر پھینکا اور کہا، میرے سانپوں، میرے دوستوں، اس محل کی حفاظت اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ ان لوگوں کی خیر گیری کرنا، کسی کے دل میں بغاوت کا خیال بھی آئے تو اسے ڈس کر وہیں ہلاک کر دینا۔
سارے سانپ ایک ایک کر تمام درباری جادوگروں کے پاس گئے، ان کے جسم کو سونگھا اور ادھر ادھر دوڑ کر محل میں پھیل گئے۔ ناگن الکا نے کہا تھا، ان سانپوں نے تمہارے جسموں کی بو سونگھ لی ہے، تم مجھے دھوکہ دے کر دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے، یہ طلسمی سانپ تمہاری بو کے پیچھے پیچھے وہاں پہنچ کر تمہیں جہنم میں پہنچا دیں گے۔ ناگن الکا نے سامری کے سارے محل پر قبضہ کر لیا۔ محل کی ساری جادوگر عورتیں، نوکرانیاں، خادمائیں اور جادوگر درباری اور نوکر اس کے آگے آ کر جھک گئے۔ الکا نے راکیش کو اپنا وزیر اعظم بنا دیا۔ اس نے محل کے ارد گرد ایک طلسم کا دائرہ کھینچ دیا کہ اگر کوئی چڑیا بھی اس دائرے میں داخل ہو تو وہیں جل کر راکھ ہو جائے۔ اسی روز ناگن الکا نے اپنی تاج پوشی کا شاندار سا جشن منایا اور اپنے سر پر ہیرے جواہرات کا قیمتی تاج پہنا۔ اس کا وزیر راکیش یعنی نیلا سانپ اس کے ساتھ ہی تخت پر بیٹھا تھا۔ ناگن الکا کی انگوٹھی سے انگوٹھی بن کر لپٹا یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ اس مصیبت سے امبر اسے کیوں کر نجات دلائے گا۔ ناگ کا ذہن اور آنکھیں کام کر رہی تھیں اور وہ سوچ بھی سکتا تھا اور دیکھ بھی سکتا تھا، مگر اپنے چھوٹے سے جسم کو جو انگوٹھی کی طرح سے مڑا ہوا تھا اور الکا کی انگلی سے لپٹا ہوا تھا، حرکت نہ دے سکتا تھا۔ اگر وہ اپنے جسم کو حرکت دے سکتا تو ضرور اس کی انگلی سے رینگ کر اتر جاتا۔ جشن کی تاج پوشی کے بعد رات کو الکا اپنی خوابگاہ میں آ کر لیٹ گئی۔ ناگ کا خیال تھا کہ وہ اپنی انگوٹھی اتار کر کسی ڈبی میں رکھ دے گی، مگر اس نے ایسا نہ کیا۔ کنیزیاں الکا کے بالوں کو ریشمی رومال میں لپیٹ رہی تھیں۔ پھر ساری کنیزیاں اور خادمائیں چلے گئیں۔ الکا اپنے خوبصورت بچھونے پر لیٹ گئی۔ ناگ اس کی انگلی سے لپٹا سوچ رہا تھا کہ وہ کب تک اس قید میں جکڑا رہے گا۔ الکا گہری نیند سو گئی۔ ناگ کو اس کے ہلکے ہلکے حرارتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ناگ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ بول سکتا تو سانپ کی آواز میں اس طلسمی محل میں رہنے والے سانپوں میں سے کسی کو بلا کر اس سے مدد حاصل کرتا۔ نہ جانے یہ کس قسم کے طلسمی سانپ تھے کہ ناگ دیوتا کی خوشبو کو بھی نہیں سونگھ سکتے تھے۔ ظاہر ہے یہ سارا محل طلسمی تھا اور سانپ بھی جادو کے تھے۔ جب رات آدھی گزر گئی تو اچانک الکا کے کھراٹے بند ہو گئے۔ وہ آہستہ سے جا کر بچھونے سے نکل کر پلنگ سے نیچے اتر آئی۔ پلنگ کے پاس ہی ایک پتھر کا باکس رکھا ہوا تھا۔ الکا نے اس باکس کا ڈھکن کھول کر اس کے اندر پڑا ہوا مور کا پنکھ اٹھا لیا۔ یہ مور کا پنکھ بھی پتھر کا تھا۔ الکا مور کے پنکھ کو لے کر خوابگاہ کے کونے میں پردے کے پیچھے چلے گئی۔ ناگ اس کی انگلی سے لپٹا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ الکا نے دیوار میں ایک جگہ مور کے پنکھ کو لگایا تو وہاں سے ہلکی سی گڑگڑاہٹ کے ساتھ دیوار میں ایک راستہ بن گیا۔ اس کے آگے زینہ بنا ہوا تھا جو نیچے جاتا تھا۔ الکا زینہ نیچے اتر کر آ گئی۔ ناگ یہ سارا ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ نیچے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی چھت پر ایک الو کی شکل کا فانوس لگا ہوا تھا۔ اس فانوس میں سے ہلکی ہلکی روشنی نکل رہی تھی۔ الکا اس فانوس کے نیچے جا کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے فانوس کی طرف منہ اٹھا کر کہا تھا، افراسیاب، میں نے تیری مدد سے سامری کو شکست دے دی ہے، لیکن مجھے تمہارے بتائے ہوئے راز یعنی اس ناگ دیوتا کی طرف سے پریشانی ہے۔ اگر کسی روز یہ مجھ سے چھین لیا گیا تو میں کیا کروں گی؟ فانوس میں سے روشنی جلنے بجھنے لگی۔ فانوس میں سے آواز آئی تھی، الکا تیری بادشاہت اس انگوٹھی سے قائم ہے۔ اگر یہ ناگ دیوتا والی انگوٹھی کسی دوسرے انسان نے پہن لی تو تمہارا جادو ختم ہو جائے گا اور تمہارا نچلا در سانپ کا بن جائے گا۔ الکا بولی، پھر میں کیا کروں؟ اس انگوٹھی کو کس جگہ سنبھال کر رکھوں کہ اس پر کسی دوسرے باہر کے انسان کی نظر نہ پڑے؟ الو کے فانوس میں سے افراسیاب کی آواز آئی، تم اسے اتار کر میرے فانوس کے اندر چھپا دو، یہاں تک کہ کوئی باہر کا انسان نہیں پہنچ سکتا۔ الکا نے فوراً ناگ والی انگوٹھی اتاری اور اسے الو کی شکل والے فانوس کے اندر چھپا کر رکھ دیا اور بولی، اب تم اس کی حفاظت کرنا افراسیاب۔ افراسیاب جادوگر کی آواز آئی، تم فکر نہ کرو، میں اس کی حفاظت کروں گا، اب تم سکون کے ساتھ جا کر آرام کرو۔ الکا بولی، میں اسی لیے تمہارے پاس آئی تھی کیونکہ مجھے انگوٹھی کے کھو جانے کا خیال پریشان کر رہا تھا۔ یہ کہہ کر الکا تہہ خانے سے واپس اپنی خوابگاہ میں آ گئی۔ اس نے مور کا پنکھ پلنگ کے پاس پتھر کے ڈبے میں بند کر دیا اور آرام سے سو گئی۔ ناگ انگوٹھی کی شکل میں تہہ خانے کے اندر الو کے فانوس میں خاموش پڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب تو یہاں سے کوئی بھی اسے نکال نہیں سکتا۔ دوسری طرف امبر صحراؤں میں سفر کرتا چلا آ رہا تھا۔ پتھر کا پتلا اس کی جیب میں تھا۔ امبر اونٹ پر بیٹھا تھا۔ اسے سفر کرتے کئی دن گزر گئے تھے۔ ابھی تک کسی جانب سے اسے ماریا کیٹی یا ناگ کی خوشبو محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ایک رات بڑے زور کی آندھی آئی۔
جس میں ریت کے ٹیلے اڑنے لگے۔ امبر اونٹ سے اتر کر اس کی اونٹ میں کمبل اوپر لے کر بیٹھ گیا۔ جب آدھی رات تھمی تو اس پر ریت ہی ریت پڑی تھی۔ اس نے ریت کو جاڑا اور پتھر کے پتلے کو جیب سے نکال کر پوچھا، یقوت تمہارا کیا خیال ہے، ابھی دریائے زرد کتنی دور ہوگا؟ پتھر کے پتلے نے ایک طرف سے ہوا میں موجود ریت کے ذروں کو سونگھ کر کہا، میرا خیال ہے کہ ہم اگر شمال کی طرف چلتے رہیں تو صبح دریا کے کنارے پہنچ جائیں گے۔ امبر اونٹ پر سوار ہو گیا اور سفر شروع کر دیا۔ پتھر کے پتلے کا اندازہ صحیح تھا۔ دن نکلا تو امبر نے دیکھا کہ سامنے ایک دریا بہہ رہا تھا۔ امبر نے دیکھا کہ سامنے ایک دریا بہہ رہا تھا۔ دریا کے دوسرے کنارے دور چھوٹے چھوٹے پہاڑ تھے۔ امبر نے یقوت سے کہا، یقوت دریا پر تو ہم آگے ہیں، اب مجھے یقین ہے کہ نیلی وادی ان سامنے والے پہاڑوں کے درمیان ہوگی۔ ہاں، یقوت نے کہا، ہمیں اسی طرف سفر کرنا ہوگا۔ امبر نے اونٹ کو موئی چھوڑ دیا اور دریا کو تیر کر پار کیا۔ دریا کے دوسری جانب پتھریلا میدان تھا۔ یہ میدان ختم ہوا تو پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا۔ دریا آگے سے گھوم کر ان پہاڑیوں میں آ گیا۔ وادی میں پہنچتے ہی امبر نے دیکھا کہ وہاں نیلے رنگ کی اونچی اونچی چٹانیں تھیں جن پر دھوپ پڑ رہی تھی اور ساری وادی میں ہلکی ہلکی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ امبر نے خوش ہو کر کہا، یقوت ہم نیلی وادی میں پہنچ گئے ہیں، اب آبشار کو تلاش کرنا ہے۔ وادی میں سفر کرتے ہوئے امبر پہاڑی کی دوسری طرف آیا تو دیکھا کہ سامنے ایک اونچا سا پہاڑ تھا جس کی ایک طرف سے آبشار نیچے جھیل میں گر رہی تھی۔ امبر کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ یقوت یہی ہے وہ آبشار جس کا ذکر ممی نے کیا تھا، مجھے یقین ہے کہ اب ہم ناگ کو ڈھونڈ لیں گے۔ پھر وہ بولا، لیکن مجھے ناگ کی ہلکی سی خوشبو بھی نہیں آ رہی۔ پتھر کے پتلے یقوت نے کہا تھا، ہمیں پہاڑ کے پار چل کر دیکھنا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ادھر پہنچنے کے بعد ناگ کا کوئی سراغ مل جائے۔ امبر نے دوبارہ چلنا شروع کر دیا۔ وہ پہاڑی کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ پھر وہ پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ پہاڑی کی چوٹی پر امبر نے آ کر دیکھا کہ دوسری طرف ایک اونچا سا پہاڑ تھا جس کے اوپر ایک شاندار محل بنا ہوا تھا۔ اس محل کے مینار تھے اور گنبد سنہری تھے۔ امبر نے حیران ہو کر کہا، یقوت یہ محل تو کسی بادشاہ کا معلوم ہوتا ہے، مگر یہ محل یہاں کہاں سے آ گیا؟ کیا اس محل کے گنبدوں اور میناروں پر ایٹمی تابکاری کا کوئی اثر نہیں ہوا؟ پتھر کا پتلا کہنے لگا تھا، ہو سکتا ہے یہ کوئی طلسمی محل ہو۔ امبر نے کہا، تو کیا ناگ اس محل میں ہوگا؟ پتھر کا پتلا کہنے لگا، اگرچہ ممی نے اس محل کا ذکر نہیں کیا، لیکن ہمیں اس محل میں بھی ناگ کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود ہمیں اس بات سے ہمیں خبردار رہنا ہوگا کہ اگر یہ کوئی طلسمی محل ہوا تو ہم پر جادو اثر کر سکتا ہے۔ امبر بولا تھا، جہاں تک میرا تعلق ہے مجھ پر تو جادو کا اثر نہیں ہوتا، ہاں اگر تم پر اثر ہو گیا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ پتلا کہنے لگا تھا، تم میری فکر نہ کرو، میں تو پہلے ہی پتھر کا پتلا ہوں، مجھ پر اگر جادو چل بھی گیا تو کیا ہوگا، میں پتھر سے کیا بن جاؤں گا۔ تم خدا کا نام لے کر محل کی طرف چلو، مگر ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ اگر تم نے ناگ وہاں پر کسی جگہ ہو سکتا ہے کہ مل جائے، یا پھر تمہاری موجودگی سے وہاں پر موجود جادوگر ہوشیار ہو جائیں اور ناگ کو نقصان پہنچنے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، تو پھر تمہاری کیا رائے ہے؟ امبر نے پوچھا۔ پتلے نے کہا تھا، تمہیں بیس بدل کر وہاں جانا چاہیے۔ امبر کہنے لگا، میں یہاں کس طرح سے بیس بدل سکتا ہوں؟ یہاں تو کوئی دوسرا آدمی نظر نہیں آ رہا، میں اس کے کپڑے پہن لوں۔ امبر کے اس سوال کے پتلے نے کوئی جواب نہ دیا۔ امبر نے خود ہی اپنے ذہن میں طے کر لیا کہ وہ خفیہ طریقے سے اس محل میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ پہاڑی سے اتر کر وہ دوسری وادی میں گزرتا ہوا طلسمی محل والے پہاڑ کی طرف بڑھا۔ پہاڑ کی چڑھائی چڑھتے ہوئے امبر کے لیے یہ چڑھائی چڑھنا کوئی زیادہ مشکل نہیں تھا۔ وہ پہاڑ کی آدھی چڑھائی چڑھ گیا۔ یہاں ایک کھلی جگہ آ گئی، کچھ درخت یہاں سایہ کیے ہوئے تھے، ایک چشمہ بھی بہہ رہا تھا۔ امبر یہاں منہ ہاتھ دھونے کے لیے رک گیا۔ وہ چشمے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اسے انسانی آواز سنائی دی۔ امبر جلدی سے درختوں کے پیچھے چھپ گیا۔ اس نے دیکھا کہ دو آدمی جنہوں نے لمبے لمبے لبادے پہن رکھے تھے اور سروں پر نیلے رنگ کی ٹوپیاں تھیں، باتیں کرتے آ رہے تھے۔ وہ چشمے کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے۔ ایک نے کہا، فنکشن، ہماری ملکہ دیوی الکا کے خلاف اس کا وزیر راکیش کوئی سازش کر رہا ہے۔ دوسرا آدمی جس کا نام فنکشن تھا بولا،
جب تک الکا کے پاس طلسمی انگوٹھی ہے اس کا کوئی شخص کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ دوسرا آدمی بولا، وزیر راکیش اس طلسمی انگوٹھی کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ فنکشن نے کہا، الکا دیوی نے سنا ہے کہ طلسمی انگوٹھی کسی خفیہ جگہ چھپا کر رکھ دی ہے، اب یہ انگوٹھی اس کی انگلی میں نہیں ہوتی۔ دوسرا آدمی کہنے لگا، ہمیں اس وقت دیوی الکا کی مدد کرنی چاہیے اور اپنے وزیر راکیش کی سازش سے اسے آگاہ کر دینا چاہیے۔ فنکشن نے کہا تھا، ہمیں کیا ضرورت ہے اس مصیبت میں پڑنے کی، ہم شاہی محل کے معمولی غلام ہیں، آج تھوڑا سا وقت ملا ہے تو سیر کرنے آگے ہیں، چلو اب واپس محل میں چلتے ہیں۔ امبر نے فوراً سے ایک اسکیم تیار کر لی۔ اس اسکیم کا خیال اسے ان دونوں آدمیوں کی باتوں کی وجہ سے آیا تھا۔ امبر تیزی سے درخت کے پیچھے سے نکل آیا اور ان آدمیوں کی طرف بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ فنکشن نے خنجر نکال کر امبر پر پوری طاقت سے پھینکا تھا۔ خنجر امبر کے سینے پر لگا اور نیچے گر پڑا۔ کچھ دیر میں امبر نے ان دونوں کی گردنوں کو اپنے پنجوں میں دبوچ لیا تھا۔ امبر کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ دونوں آدمیوں کا سانس بند ہونے لگا۔ امبر نے انہیں اس وقت چھوڑا جب وہ دونوں اگلی دنیا کو رخصت ہو چکے تھے۔ امبر نے فوراً اپنے کپڑے اتار کر فنکشن کے کپڑے پہن لیے، لبادہ اوڑھا اور نیلی ٹوپی اپنے سر پر جما لی۔ پتھر کے پتلے کی آواز آئی، یہ سب کچھ تم کس لیے کر رہے ہو امبر؟ امبر نے کہا تھا، میں فنکشن بن کر ملکہ الکا دیوی کے محل میں جاؤں گا، مجھے یقین ہے ناگ اس محل میں کسی طلسم کے ذریعے قید ہے۔ پتلا کہنے لگا، شاید ایسا ہی ہو، کیونکہ ممی کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ امبر نے دونوں آدمیوں کی لاشیں پہاڑ کے نیچے پھینک دیں اور اب دیوی الکا کے طلسمی محل کے غلام کے لباس میں محل کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ محل کے دروازے پر نیلے لبادوں اور نیلی ٹوپیوں والے پہرے دار پہرا دے رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں لمبی لمبی تلواریں تھیں۔ امبر نے پتلے سے کہا تھا، میں اس محل کے غلام فنکشن کے بھیس میں ہوں، تم خاموش رہنا۔ پتھر کے پتلے نے کہا، تم بے فکر رہو، میں تمہاری جیب میں خاموش رہوں گا۔ امبر محل کے دروازے پر پہنچا تو پہرے دار نے اس کی طرف گھور کر دیکھا اور کہا، تم کو پہلے کبھی محل میں نہیں دیکھا، تم کون ہو؟ امبر نے بڑی بے نیازی اور اعتماد کے ساتھ کہا تھا، اب تم اپنے آدمیوں کو بھی نہیں جانتے؟ میں تمہاری شکایت وزیر اعظم راکیش سے کروں گا۔ پہرے دار نے راکیش کا نام سن کر جلدی سے کہا تھا، چلو چلو بھائی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، وزیر اعظم سے شکایت کرنے کی کیا تک ہے بھلا؟ امبر مسکراتا ہوا بڑے اعتماد کے ساتھ محل میں داخل ہو گیا۔ طلسمی انگوٹھی ناگ۔ امبر نے محل میں داخل ہو کر چاروں طرف دیکھا۔ ایک خوبصورت باغ تھا جس میں چاندی جیسے فوارے چل رہے تھے۔ برآمدے میں سنہری ستون کھڑی تھیں، کنیزیں باغ میں پھول چن رہی تھیں۔ امبر نے جیسا لباس پہن رکھا تھا اس قسم کے لباس دوسرے غلاموں نے بھی پہن رکھے تھے اور وہ مختلف جگہوں پر پہرا دے رہے تھے۔ امبر کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس طرف کو جائے اور کہاں جا کر پہرا دے، اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ کوئی اسے اجنبی دے کر شور نہ مچا دے۔ مگر امبر نے دیکھا کہ کوئی غلام دوسرے غلام سے بات نہیں کر رہا تھا، لگتا تھا کہ یہ سب ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ یہ بات امبر کے حق میں جاتی تھی اور وہ محل کے دوسرے بڑے دروازوں میں سے نکل کر ایک چھوٹے سے باغیچے میں آ گیا جہاں کچھ غلام پتھر ایک طرف ہٹا رہے تھے۔ امبر بھی وہاں پتھر اٹھانے لگا۔ ایک غلام نے اس کی طرف تعجب سے دیکھ کر کہا تھا، تم یہاں پتھر کیوں ڈھو رہے ہو؟ تمہارے سینے پر نیلے بٹن ہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ نیلے بٹن والے غلام محل کے اندر راکیش کی خدمت کرتے ہیں؟ امبر کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا، مگر اس نے بڑے اعتماد سے کہا تھا، میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن میں تم سے ہمدردی کی وجہ سے تمہارے کام میں ہاتھ بٹانے آ گیا تھا۔ غلام نے کہا، یہ یہاں کے اصولوں کے خلاف ہے، تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ اور محل کے اندر جاؤ، نہیں تو ہماری بھی شامت آ جائے گی۔ امبر کو معلوم ہو چکا تھا اسے کہاں جا کر کام کرنا ہے، چنانچہ وہ مسکرا کر بولا، اچھا بھائی، میں اندر ہی چلا جاتا ہوں، اور امبر محل کے اندر داخل ہو گیا۔ ایک بات سمجھ گیا تھا کہ یہاں کے غلام ایک دوسرے کی شکلوں کو زیادہ نہیں جانتے، ورنہ یہ غلام امبر کو دیکھ کر ضرور کہتا کہ میں نے تمہیں یہاں پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ امبر محل کے دوسرے بڑے دروازے میں سے گزر کر شاہی کمرے میں آ گیا۔ یہاں شاندار ریشمی پردے لہرا رہے تھے، جگہ جگہ قالین پڑے تھے جن پر قیمتی صوفے پڑے تھے۔ یہاں غلام ادھر ادھر چل پھر رہے تھے، کوئی پھولوں کا گلدستہ لیے جا رہا تھا، کسی کے ہاتھ میں پھولوں کا تشت تھا۔ امبر نے باغیچے میں سے پھول توڑ کر ان کا ایک گلدستہ بنایا اور دوسرے غلاموں کے پیچھے وہ بھی چل پڑا۔
دیکھے کہ یہ پھول کہاں لے جا رہے ہیں۔ غلاموں نے محل کے ایک دوسرے عالیشان کمرے میں پھول گلدان میں جا کر لگا دیے۔ اتنے میں ایک شاہانہ لباس والا آدمی دوسرے خادموں کے ساتھ وہاں سے گزرا۔ امبر کو معلوم ہوا کہ یہ وزیر اعظم راکیش تھا۔ امبر نے اس کی شکل ذہن میں بٹھا لی۔ دوپہر تک وہ محل میں کام کرتا رہا۔ شام کو اسے دوسرے غلاموں کے ساتھ دربار حال میں جانے کا حکم ملا۔ یہاں پہلی بار امبر نے ملکہ یعنی کہ الکا دیوی کو تخت پر بیٹھا بڑی شان کے ساتھ دیکھا تھا۔ وزیر اعظم راکیش اس کے ساتھ ہی تخت پر بیٹھا تھا اور بڑی گہری نظروں سے ملکہ کو تاک رہا تھا۔ ملکہ الکا دیوی نے پاس اکیلے جانے کا موقع مل جائے اور وہ راکیش درباریوں کے ساتھ کچھ باتیں کی اور دربار برخاست کر دیا گیا۔ امبر اس ٹو میں تھا کہ کسی طرح سے اسے ملکہ الکا دیوی کی سازش کے بارے میں اسے بتا کر اس کی ہمدردی حاصل کرے اور پھر ناگ کے بارے میں سراغ لگائے۔ امبر نے پتھر کے پتلے یاقوت سے مشورہ کیا تو اس نے بھی اسے یہی رائے دی کہ وہ ملکہ دیوی کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ امبر نے کہا مگر یاقوت مجھے ابھی تک محل میں ناگ کی خوشبو کسی جگہ سے نہیں آئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر ناگ اس محل میں ہے تو پھر اس کی خوشبو محسوس کیوں نہیں ہو رہی؟ یاقوت بولا امبر تم بول رہے ہو کہ یہ طلسمی محل ہے، احرام کی ممی نے جھوٹ نہیں بولا تھا، ناگ ضرور اسی محل میں کسی جگہ قید ہے اور طلسم کی وجہ سے اس کی خوشبو ہم تک نہیں پہنچ رہی۔ تو ملکہ سے ملاقات کرنے کی کوشش کرو۔ امبر نے کہا اگر میں نے ملکہ سے کہا کہ اس کا وزیر اعظم اس کے خلاف سازش کر رہا ہے تو وہ کہے گی کہ میرے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ یاقوت نے کہا تھا تو پھر پہلے کوئی ثبوت حاصل کرو۔ پتھر کچھ سوچ کر بولا تم ایسا کرو کہ مجھے ملکہ دیوی کے سامنے جا کر پیش کرو اور کہو کہ تم کو یہ پتھر کا پتلا باغ میں پڑا ملا ہے، باقی میں خود سنبھال لوں گا۔ امبر نے کہا تھا یاقوت ایک بار پھر سے سوچ لو، کہیں تم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ پتلا کہنے لگا تھا میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا ہے، تم بے فکر ہو کر وہی کرو جیسا میں تمہیں کہہ رہا ہوں، جیسی تمہاری مرضی۔ امبر نے پتلے کو جیب میں رکھا اور ملکہ الکا دیوی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ الکا دیوی کے کمرے کے باہر دو کنیزیں پہرا دے رہی تھیں۔ امبر نے قریب جا کر کہا تھا میں ملکہ سلامت سے ملنا چاہتا ہوں۔ کنیز نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا تمہیں ملکہ سلامت سے کیا کام آن پڑا ہے؟ تم تو ایک غلام ہو، غلام کو ملکہ سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ امبر نے کہا میرا ملکہ دیوی سے ملنا بہت ضروری ہے۔ دوسری کنیز نے تلوار اٹھائی اور اونچی آواز میں کہا تھا اگر تم یہاں سے نہیں جاؤ گے تو میں تمہاری گردن مروڑ دوں گی۔ امبر نے بھی چیخ کر کہا تھا میرا ملکہ سے ملنا ضروری ہے، میں ملکہ سے ملاقات کر کے یہاں سے چلوں گا۔ شور مچا تو اندر ملکہ دیوی کو پتہ چل گیا۔ اس نے کہا کہ باہر کون ہے؟ یہ کیسا شور ہے؟ ایک کنیز نے آ کر کہا ملکہ سلامت ایک غلام آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ملکہ الکا دیوی نے کہا تھا اسے اندر آنے دو۔ امبر کو ملکہ نے اپنے کمرے میں طلب کر لیا اور اس کی طرف غور سے دیکھ کر پوچھا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ امبر نے کہا تھا ملکہ سلامت میں تنہائی میں آپ کو ایک ضروری بات بتانا چاہتا ہوں۔ ملکہ الکا دیوی نے تمام کنیزوں کو وہاں سے چلے جانے کا حکم دیا۔ جب ساری کنیزیں چلے گئی اور کمرہ خالی ہو گیا تو ملکہ نے پوچھا تھا کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ امبر نے کہا ملکہ سلامت میں آپ کا ادنا غلام ہوں، لیکن میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص آپ کو نقصان پہنچائے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو صاف صاف کہو، ملکہ نے ڈانٹ کر کہا۔ امبر نے جیب سے پتھر کا پتلا نکال کر ملکہ کو دکھایا اور کہا ملکہ سلامت مجھے یہ محل کے باغ میں پتھر کا پتلا ملا ہے، یہ بولتا ہے، دیکھتا ہے، اس نے مجھے کہا کہ محل میں آپ کے خلاف وزیر اعظم خطرناک سازش کر رہا ہے۔ ملکہ الکا دیوی کی تیوری چڑھ گئی تھی، اس نے امبر کی طرف تیز سرخ نظروں سے گھورا اور کہا تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ امبر نے کہا ملکہ سلامت میں آپ کا غلام ہوں، مگر آپ اس پتلے سے خود بات کر کر معلوم کر لیں۔ مجھے خود اس پتلے کی باتوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا، اسی لیے میں اسے آپ کے پاس لے آیا ہوں کہ آپ خود اس سے باتیں کر لیں۔ ملکہ دیوی نے پتلے کی طرف غور سے دیکھا، پھر اس نے کہا تھا کیا تم بات کر سکتے ہو؟ پتلا بولا ہاں ملکہ سلامت میں بات بھی کر سکتا ہوں اور آپ کو ایک بہت بڑے خطرے سے آگاہ کرنے آیا ہوں۔ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ ملکہ الکا دیوی نے پوچھا تھا۔ پتلا بولا مجھے دیوتا بھوتام نے بھیجا ہے جو پتھروں کا دیوتا ہے، پہاڑ اور چٹانوں کا دیوتا ہے۔ آپ کی زندگی خطرے میں ہے، آپ کا وزیر اعظم راکیش آپ کے خلاف زبردست سازش تیار کر رہا ہے۔ ملکہ الکا بولی تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ پتھر کے پتلے نے کہا آپ راکیش کی سرگرمیوں کا جائزہ لیں،
آپ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا، ہم جھوٹ نہیں بول رہے۔ الکا دیوی نے کہا تھا بہت خوب، میں اس کی تحقیق کر لوں گی، اس وقت تک تم میرے پاس رہو گے۔ پتلے نے کہا تھا مجھے منظور ہے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ مجھے اپنے پاس رکھ سکتی ہیں۔ ملکہ الکا نے پتھر کے پتلے کو اٹھا کر اس ڈبے میں رکھ لیا جہاں پہلے ہی پتھر کے مور کا پنکھ پڑا تھا۔ یہ وہی پنکھ تھا جس کو خوابگاہ میں دیوار پر لگانے سے وہاں پر خفیہ تہہ خانے کا دروازہ بن جاتا تھا۔ ملکہ نے امبر سے کہا تھا تمہارا نام کیا ہے؟ امبر نے کہا کہ میرا نام امبر ہے ملکہ سلامت، میں آپ کا غلام ہوں۔ دیکھو دھیان سے سنو میری بات، یہاں ہوئی باتوں کا ذکر ہرگز کسی سے مت کرنا۔ پھر کچھ سوچ کر ملکہ نے کہا امبر تم میری خوابگاہ کے باہر پہرا دیا کرو گے، آج سے میری خوابگاہ کے باہر کنیزوں کی جگہ تم پہرا دو گے۔ امبر نے جھک کر کہا تھا جو حکم ملکہ سلامت۔ امبر کو خوابگاہ کے باہر پہرے پر لگا دیا گیا۔ ملکہ الکا پتلے کی باتوں سے پریشان ہو گئی تھی، اسے اپنے وزیر اعظم پر پہلے سے ہی شک تھا۔ اب جب جادو کے پتلے نے اسے سازش کے بارے میں آگاہ کیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ افراسیاب سے مشورہ کرے گی۔ چنانچہ رات کو اس نے پتھر کے ڈبے میں سے مور کا پنکھ نکالا۔ پتلا اسے دیکھ رہا تھا کہ ملکہ نے مور کا پنکھ نکالا ہے۔ ملکہ الکا سیدھی تہہ خانے میں گئی، اس نے الو کے فنوس کی طرف منہ کر افراسیاب کو آواز دی۔ افراسیاب نے پوچھا مجھے کس لیے پکارا ہے تم نے الکا؟ الکا نے کہا تھا ایک پتھر کا پتلا میرے پاس آیا ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ میرے وزیر اعظم راکیش میرے خلاف سازش کر رہا ہے، کیا یہ خبر درست ہے؟ افراسیاب نے کہا تھا ہاں، میں خود چاہتا تھا کہ تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں یہ بات بتاؤں، راکیش تمہارے خلاف سازش کر رہا ہے۔ ملکہ الکا کو بڑا غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ افراسیاب بولا یہ تم بھی خوب جانتی ہو کہ راکیش طلسمی آدمی ہے اور وہ سانپ بن کر فرار ہو سکتا ہے، اس لیے تم اسے آسانی سے ہلاک نہیں کر سکتی۔ ملکہ الکا نے کہا تھا تو کیا میں اسے اجازت دے دوں کہ وہ میرے خلاف سازش کرے اور میری ناگ دیوتا کی انگوٹھی اڑا کر لے جائے؟ افراسیاب بولا اگر وہ یہاں انگوٹھی لینے آیا تو میں اسے اپنے طلسم سے ہلاک کر ڈالوں گا، تم انگوٹھی کی طرف سے کوئی فکر مت کرو، ہاں راکیش سے ذرا ہوشیار رہو۔ ملکہ الکا نے کہا تھا میں اسے پتھر کی چار دیواری میں بند کر دوں گی جہاں وہ نیلا سانپ بن کر قید ہو جائے گا اور کبھی باہر نہیں نکل سکے گا۔ اگر تم یہی کرنا چاہتی ہو تو کر سکتی ہو، لیکن اطمینان رکھو وہ یہاں آ کر ناگ دیوتا کی انگوٹھی کبھی نکال کر نہیں لے جائے گا۔ الکا خوش ہو کر وہاں سے اپنی خوابگاہ میں آ گئی۔ دوسرے روز ملکہ الکا نے امبر کو طلب کیا، وہ وزیر اعظم کو پتھر کے تہہ خانے میں بند کرنے کے لیے امبر سے مدد لینا چاہتی تھی، کیونکہ یہی ایک غلام تھا جس کو سازش کے بارے میں علم تھا۔ امبر آیا تو ملکہ نے کہا امبر اگر تم میرے وفادار غلام ہو تو غدار راکیش کو پتھر کے تہہ خانے میں بند کرنے میں میری مدد کرو، میں تمہیں اپنا خاص غلام بنا لوں گی اور تجھے بہت انعام دوں گی۔ امبر نے ادب سے جھک کر کہا ملکہ سلامت میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ میں آپ کے کام آؤں، مجھے انعام کا کوئی لالچ نہیں ہے، آپ کی مدد کرتے ہوئے اگر میری جان بھی چلی جاتی ہے تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ ملکہ الکا نے اپنے غلام امبر کی اس بات پر بڑا خوش ہوئی اور اس نے کہا تو سنو، میں پتھر کی کوٹری کا معائنہ کرنے کے بہانے وزیر اعظم راکیش کو ساتھ لے کر وہاں جاؤں گی، تم میرے غلام خاص بن کر میرے ساتھ جاؤ گے، پھر پتھر کی کوٹری میں پہنچ کر تم وزیر اعظم راکیش کو باتوں میں لگاؤ گے اور میں اس پر جادوئی منتر پڑھ کر پھونکوں گی جس سے وہ بے ہوش ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم کوٹری کو بند کر وہاں سے آ جائیں گے۔ امبر نے کہا میں آپ کا ہر حکم بجا لاؤں گا ملکہ سلامت۔ شاباش، اب تم میرے دوسرے حکم کا انتظار کرو۔ امبر ادا بجا لا کر ملکہ الکا کی خوابگاہ سے باہر آ کر پہرا دینے لگا۔ اصل میں ملکہ الکا نے ایک چال چلی تھی، وہ ایک تیر سے دو نشانے لگانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ امبر کو اس رات کا علم ہو جائے کہ ملکہ نے وزیر اعظم راکیش کو سنگ مرمر کی کوٹری میں بند کر مار ڈالا ہے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ امبر کو بھی کوٹری میں بند کر دے گی تاکہ یہ راز کوٹری میں امبر کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ دوسرے دن شام کو ملکہ الکا نے امبر کو طلب کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا ملکہ نے راکیش وزیر اعظم کو ہلاک کیا اور امبر کو قید کیا، یا پھر امبر ناگ دیوتا کی انگوٹھی تک پہنچ سکا؟ یہ آپ جانیں گے انشاءاللہ آئندہ آنے والے ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ Stay connected with my channel. Okay, اللہ حافظ۔